اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ایک آڈیو مجھے کلپ موصول ہوا ہے مرزا طاہر صاحب کا، جس پر مجھے کہا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو اس میں مرزا طاہر صاحب نے ختم نبوت والی آیت کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کس طرح دھوکے دیے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہوا، اس کی طرف توجہ ہی ہٹا دیا آخری کہہ کے۔ زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے؟ جی مرزا صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، تو آپ کو بڑے مرزا صاحب سے دکھاتے ہیں زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت۔ جی محترم ناظرین، یہ ملفوظات ہیں جلد 4 اور اس کے صفحہ نمبر 41 پر ہم موجود ہیں۔ اس میں مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ آخری جو زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا فضیلت ہے۔ تو میں موٹی موٹی پڑھ دیتا ہوں، عبارت پورا آپ کے سامنے ہے۔ تو کہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحت تو قاعدہ ایک بیان کر دیا، کہتے ہیں کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قاعدہ اور سنت نہ ہوتی تو پھر معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور عظمت باقی انبیاء سابقین پر نہ ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ نیچے ایک اور مثال بھی دی ہے، کہتے ہیں کبھی حکام دنیا پسند نہیں کرتے کہ آخر میں کسی نالائق کو بھیج دیں اور کہہ دیں کہ گو یہ نالائق ہے مگر اس کی بات مان لو۔ اب ایک شخص جو کل دنیا کی اصلاح کے لیے آنے والا تھا، کب ہو سکتا تھا کہ وہ ایک معمولی انسان ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو عظیم عظمت شان والی دیگر آیات بھی مرزا صاحب نے نقل کر دی ہیں۔ سبحان اللہ، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری عظمتیں آپ نبی علیہ السلام کی موجود ہیں۔ کیونکہ جس پر ختم نبوت ہونا تھا، اگر وہ اپنے کمالات میں کوئی کمی رکھتا تو پھر وہی کمی آئندہ امت میں رہتی۔ تو جو آخری نبی ہونا، خلاصہ یہ ہوا، وہ آخر آنے والا عظیم الشان ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب، آپ کو پتہ چل گیا کیا فضیلت ہے؟ یہ تو اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ اچھا، اتفاقی حادثہ آپ نے دیکھ لیا، یہ کہہ رہے ہیں اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مرزا صاحب مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اتفاقی حادثہ ہوتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگر آخری ہیں تو کن معنوں میں؟ عرب اگر آخری کے معنی استعمال کرتے بھی ہیں تو شان کے معنوں میں۔ اچھا، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور شان کے معنوں میں آخری تب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ دیکھیں ناظرین، یہی ملفوظات ہیں مرزا صاحب کی، اس کا جدید ایڈیشن جلد اول صفحہ 261 ہے۔ اس میں مرزا صاحب خاتم النبیین کے معنی بتاتے ہیں۔ ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ یہ تو موٹے اور ظاہر معنی ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک جگہ کہتے ہیں بڑے معنی، دوسری جگہ کہتے ہیں موٹے اور ظاہر معنی۔ دوسرے معنی ہیں بعد والے، یہ ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو ہم تو مانتے ہیں بالکل دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو جو بڑے معنی ہیں، اس سے آپ کیوں کر بھاگنا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام پر امور نبوت بھی ختم ہوئے اور کمالات نبوت بھی ختم ہوئے، آپ آخری بھی ہیں، شان میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ لیکن آپ جو دھوکے دیتے ہیں اس سے ہم عوام کو ضرور واقف کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دین آخری ہو، آپ کا مرتبہ آخری ہو، آپ کا کلام ان معنوں میں آخری ہو کہ کوئی شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ یہ بھی آخری کا کوئی معنی ہوتا ہے کہ اس کو تبدیل نہیں کر سکے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے، اور قیامت تک ایک غیر مبدل کلام آپ کو دیا جائے، اور آپ کا خود کلام ایسا ہو کہ قرآن کریم کی روح سے
اس کا ماننا ضروری ہو قیامت تک کے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اچھا، یہ آپ ختم نبوت کا معنی بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تفسیر یا تشریح کہاں کی ہے، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ دی جائے، یہ ہے خاتم کا معنی۔ ایسا آخری رسول آیا جس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری تھی، جس کا اپنا کلام آخری بن گیا، جس پر اطاعت بس ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں رہی، کسی اور نبی کی، اس کی اطاعت کرو اور جو اس کی اطاعت کرنے والا اس کے ساتھ چلو، وہ تمہارے یہ ختم نبوت کا معنی بتا رہے ہیں آپ؟ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کریم نے تشریح کر دی ختم نبوت کی۔ اچھا، یہ ختم نبوت کی تشریح ہے، یہ آپ نے کہاں سے بات نکالی ہے؟ کچھ حوالہ بھی دے نا۔ نبوت کی۔ اب اس آیت کو آگے چل کے دیکھیے کہ پھر کہاں تک پہنچاتی ہے یہ نبوت۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اچھا، یہ آیت تو دیکھ لیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ختم نبوت کی تشریح کی ہے، اس کو آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، ختم نبوت والی آیت دیکھیں، سورۃ الاحزاب کی نمبر 40 آیت ہے، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کی تشریح کر دی، وہ کہاں پر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت والی آیت کی تفسیر یہ قرآن کریم نے کر دی۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر ہے یہ 69 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جی مرزا صاحب بتائیں، اس میں اس کا آیت کا خاتم النبیین والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ وہ سورۃ الاحزاب ہے، یہ 5ویں پارے میں 4تھی صورت ہے، کہاں وہ آیت کہاں یہ آیت؟ نہ یہاں پر ختم کا کوئی ذکر ہے، کوئی لفظ ہے۔ اس آیت میں اور اس آیت میں غالباً ایک ہی لفظ مشترک بن رہا ہے، وہ ہے النبیین، باقی یہ ساری آیت بھی اس سے الگ ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی ختم کا ذکر ہے، پیچھے کہیں دکھائیں ہمیں کہیں ذکر ہے ختم کا؟ کوئی ختم نبوت کا یا ختم کا ہی کہیں ذکر ہو؟ آپ جو ختم کا ترجمہ بتا رہے ہیں کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کیسی عجیب و غریب دھوکے بازی ہے آپ کی کہ یہ ختم نبوت کی تشریح ہے؟ سبحان اللہ۔ اس آیت کی اپنی تشریح کیا کی گئی ہے حدیث میں، وہی دکھا دیں، چلیں وہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے، بھی آپ کا دھوکہ دیکھتے ہیں کیا ہے آگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ آیت کہاں اور یہ آیت کہاں، من یطع اللہ ورسول۔ اب اس میں دلیل کیا کرتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں۔ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے، یہ ایسا اعلان ہے جو بعض مسلمان علماء سوچتے نہیں کہ بڑا روحانی انقلاب کا یہ ہے، ساتھ روحانی انقلاب اور ساتھ کا اعلان ہے۔ اچھا، ایک طرف فرمایا سب نبیوں پر ایمان لاؤ، دوسری طرف فرمایا ہم تمہیں سب دوسرے نبیوں کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں۔ اچھا، ایمان لاؤ لیکن غلامی کے لیے نہیں، غلامی صرف اس رسول کی کافی ہے۔ اچھا، جو کچھ تم غیروں سے فیض پا سکتے تھے یا پایا ہے وہ سب کچھ تمہیں اس سے بڑھ کر یہاں مل جائے گا۔ اچھا، تو کیا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جو پہلے انبیاء ہیں ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے؟ ان کو کیا کہا گیا کہ وہ صحیح نہیں تھے، ان سے الگ ہو کے چلنا ہے؟ تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ بھی بالکل قرآن کے خلاف ہے؟ یہ مرزا صاحب یہ آپ کا ہی ترجمہ ہے نا؟ اس کو میں کھولتا ہوں، یہ جو آیت ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 90 آپ کے مطابق 91 ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ مختلف انبیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، اسماعیل والیسع، یونس ولوط۔ یہ سارے انبیاء کے مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی، تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ مرزا صاحب آپ یہاں پر تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ پچھلے ہی انبیاء کا تسلسل ہے،
اب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنے من گھڑت معنی پہ پہنا رہے ہیں، اتنا جھوٹ دجل۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ اعلان ہوا ہے خاتمیت میں، اصل اس کی یہ لیں بھئی، یہ اعلان خاتمیت میں ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کدھر لکھا ہے کہ یہ خاتمیت کا اعلان ہے؟ من یطع اللہ والرسول والی آیت وہ کہاں ہے اور یہ کہاں؟ کچھ بتائیں نا ہمیں۔ یہ دیکھیں، یہ من یطع اللہ والرسول والی آیت آپ کے مطابق 71 نمبر آیت ہے۔ اس سے پیچھے جا کر دیکھیں کیا بات چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر اس وقت اب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ تیرے پاس حاضر ہوتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ تو یہاں پر تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کی اطاعت ہی کرنی ہے اللہ کے حکم سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو اطاعت کرے گا وہ رسول بنے گا، حالانکہ رسول تو مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ خاتمیت کی تشریح آپ کو کس نے کہا اس میں ہے؟ یہ بھی تو کچھ بات بتائے نا، خود ہی بنا لیا آپ نے گھر سے ہی۔ اس کی تشریح قرآن سے سنیے۔ اچھا، فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ حصر کا صیغہ ہے۔ اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انعام پانے والے گروہ کے ساتھ ہوں گے، اس کے سوا انعام پانے والے گروہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف علماء کہتے ہیں دیکھا نا، ماں کا لفظ خدا نے بولا ہے، ساتھ ہوں گے، گویا کہ انعام پانے والے تو نہیں ہوں گے، پانے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، اتنا بڑا عظیم الشان اعلان کہ سب نبیوں سے افضل ایسا آیا جس نے باقیوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے تو انعام پانے والوں میں سے ہوتے تھے۔ جی مرزا صاحب، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ وہ انعام پانے والے نہیں ہیں؟ یہ تو آپ کا ترجمہ ہے نا، اس میں تو آپ نے گول مول بھی کیا ہے، تو اس کو ہی چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر کیا انعام بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو انعام تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ یہاں پر انعام کیا ہے؟ ساتھ ہونا۔ اطاعت کا جو انعام ہے وہ تو ساتھ ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انعام تو مل گیا، کس نے کہا انعام نہیں مل رہا؟ ناظرین، یہ دھوکہ سمجھنے کے لیے اس کو ہم اتنا لیتے ہیں کہ اگر یہ اس آیت کو یوں پڑھا جائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس سے ہٹ کے تب بھی یہ معنی حاصل ہوتا ہے، انعام کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا؟ اس کا ترجمہ اگر نہ کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ تو انعام تو پایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب یہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیت میں جو بتایا جا رہا ہے جو انعام ہے وہ یہ والا انعام نہیں بتایا جا رہا۔ آیت میں جو انعام بتایا جا رہا ہے وہ یہ والا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو ساتھ ہونے والا انعام ہے یہ تو مل رہا ہے۔ تو یہ قادیانی بہت دھوکہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو انعام ہی نہیں ملنا۔ تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ جو انعام آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ بالکل ان کو مل رہا ہے۔ ہاں، جو آیت میں ہے ہی نہیں انعام ملنا، جو پہلے سے انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیق، شہید، ان کو آپ انعام بنا رہے ہیں، تو وہ آیت اس میں بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ ملنا ہوگا۔ تو جو اصل انعام ہے وہ تو مل رہا ہے۔ آپ کا دھوکہ واضح ہو گیا۔ آگے سنتے ہیں۔ اور یہ ساتھ ہوں گے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہوئے مگر ہم کہتے ہیں آگے تو چلو کیا لکھا ہے، ہاں چلو آگے ماں نہیں دہرایا، اچھا، ساتھ ہوں گے کا مطلب من بیانیہ کے ذریعے ظاہر فرمایا۔
اچھا فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ہونے کا مطلب من النبیین سے بتایا ہے۔ یہ جھوٹ ناظرین آپ کے سامنے دھوکہ واضح کر دیا ہے کہ یہ مع النبیین، مع کا جو معیت کا مطلب من النبیین سے نہیں بتایا گیا، وہ تو اسی سے واضح ہے وحسن اولئک رفیقا کہ یہ اچھے رفیق ہیں۔ تو جو یہ بڑا جھوٹ ہوتا ہے ان کا کہ مع نعوذ باللہ، یعنی اللہ پہلے من کہنا بھول گیا تھا تو یہ کہتے ہیں جی پہلے غلطی سے مع کہہ دیا تو اب جو ہے جی اس کا مطلب من سے کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں ان کی حالت یہ ہے۔ اس کو اگر مزید سمجھیں تو یہ مع من النبیین جو من بیانیہ ہے، من ایک تبعیضیہ ہوتا ہے اور ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ تبعیضیہ یعنی کہ کچھ حصہ بیان کرنے کے لیے کہ فلاں چیز اس کا بعض ہے، تو یہ تبعیضیہ نہیں ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے۔ اب بیانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی کسی چیز میں کوئی ابہام تھا تو اس کو واضح کر دیا، بیان کر دیا۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ یہ اطاعت کرنے والے جو ہیں یہ ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اطاعت کرنے والے ساتھ ہوں گے۔ کس کے ساتھ ہوں گے؟ الذین انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ نے انعام کیا۔ اب اس میں ابہام تھا کہ کون انعام یافتہ مراد ہیں؟ انعام تو بہت سے لوگوں پر بہت سے ہو سکتے ہیں، تو اس کو من سے واضح کیا، یعنی من بیانیہ، من یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو جو اصل انعام ہے وہ تو پیچھے ہے، معیت۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اگر اس کو مع النبیین و صدیقین پڑھیں تب بھی مطلب پورا ہوتا ہے، لیکن النبیین صدیقین کی ایک صفت بیان کرنی تھی کہ وہ انعام یافتہ ہیں، تو اس کو بتایا گیا الذین انعم اللہ علیہم۔ لیکن قادیانی عظیم دھوکہ یہ ہے کہ انعام یافتہ جو النبیوں، صدیقین، شہداء کی صفت تھی بتائی جا رہی تھی کہ انعم اللہ علیہم، اس کو انہوں نے دھوکے سے یہ بنا دیا کہ نعوذ باللہ من یطع اللہ والے جو اطاعت ہے اس کا انعام ہے، حالانکہ یہ اس کا انعام بالکل بھی نہیں بنتا، کیونکہ یہ سیاق کلام سے بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کا ترجمہ لیتے ہیں مرزا صاحب۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں کا بیان ہے تو کیا مطلب بنے گا؟ چلیں آپ والا نکالتے ہیں۔ چلیں یہ آپ کا ترجمہ آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اطاعت کرے اللہ اور اس رسول کی تو یہ ساتھ ہوں گے ان لوگوں پر جن پر انعام کیا ہے۔ اب یہ ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ ان میں سے ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ماں کا تشریح ہے، گویا کہ پہلے غلطی سے کہہ دیا، پھر کہا نہیں وہ تو ان میں سے ہی ہوں گے، اور نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ پھر نعوذ باللہ پھر غلطی ہوگی، پھر کہا نہیں وہ ان میں سے نہیں ہوں گے، یہ تو اچھے ساتھی ہیں، تو یہ ساتھ ہی ہوں گے۔ یعنی آپ کی جو تشریح ہے اس کے مطابق نعوذ باللہ 2 مرتبہ غلطی ہوگی۔ تو یہ کتنی بڑی احمقانہ آپ کی تشریح ہے جی۔ تو مرزا صاحب کا نجی حاشیہ بھی دیکھ لیں، یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ من بیانیہ ہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ کہ یہ بیان جو ہے ان کے خلاف جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہاں مع الذین انعم اللہ علیہم کے بعد من النبیین فرمایا گیا ہے، یہ من بیانیہ کہلاتا ہے، مراد ہے ان کے ساتھ، یعنی بیان کو بھی جھٹلا رہے ہیں، یعنی ان میں سے۔ اب ساتھ ہے بھی، کبھی کہتے ہیں ان کے ساتھ، کبھی کہتے ہیں یعنی ان میں سے، یعنی ان کو خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا کہ ان میں سے ہیں، تو یہ جھوٹ کے جو ہیں وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو کنفیوژن پیش آ رہی ہے۔ حالانکہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ بیان جو ہے بالکل الذین انعم اللہ علیہم کا ہے، کہ جن لوگوں پر انعام کیا۔ تو انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، لیکن جو اطاعت کا انعام ہے وہ کون سا تھا؟ وہ پہلے ہی بیان ہو گیا، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یہ اطاعت کا انعام ہے۔ تو یہ معیت تو اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو من بیانیہ اس طرح بنتا ہے، اور جو دوسرا من تبعیضیہ ہوتا ہے اس کی مثال یہ ساتھ ہی نیچے موجود ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ سے، یا یہ ان کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کیونکہ یہ من بیانیہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے فضل اور بھی ہیں، لیکن تبعیضیہ کا مطلب ان کا بعض جو ہے وہ یہ فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یعنی اور بھی فضل ہیں لیکن یہ خاص فضل ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ من بیانیہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلی والی چیز میں ابہام کو دور کیا جائے، اور جو تبعیضیہ ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کا کچھ حصہ ہے، وہ مکمل چیز ویسی نہیں ہے۔ تو جو یہاں پر جب من بیانیہ ہے مذکورہ جو بحث چل رہی ہے جس آیت پر، تو اس سے پتہ چلا کہ جو انعام یافتہ گروہ ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء وہ وہی ہیں، اور آپ کے اپنے بقول جو من بیانیہ ہے۔ اب آگے سنتے ہیں۔ اولئک رفیقا، ساتھ ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے۔ یہ ساتھ ہونے کا مطلب کیسے ہو گیا؟ اگر ایک کسی جگہ انبیاء مثلا موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، دو انبیاء ہیں، تو اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے، ان کے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ بھی نبی ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیسی ارمکانہ بات ہے؟ اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں۔ ہمارے مخالف علماء پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بہترین رفیق پرانے تھے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اتنا ظلم ہے قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ یہ جھوٹ اسی سے بھی واضح ہے کہ ہم دکھا چکے ہیں کہ اس سے 4 آیت پیچھے جائیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب جو بھی جو پرانے انبیاء ہوں یا نبی علیہ السلام ہوں، جو کوئی بھی اپنے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ یقیناً اس کے ساتھ ہوگا۔ تو پرانے یا نئے کئی فرق ہم نے تو کبھی نہیں کیا۔ مرزا صاحب یہ بھی آپ کا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ ابھی جو انبیاء نبی علیہ السلام کے امتی ہیں یہ بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی تفسیر دیکھی ہوتی، حدیث شریف دیکھی ہوتی، اپنے نالائق عقلی گھوڑے دوڑانے کی بجائے، تو آپ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ جیسا کہ ابن کثیر، مسلم، ترمذی وغیرہ کی حدیث سے واضح ہے، یہ ایک نازل ہی تب ہوئی تھی جب صحابہ کرام میں سے بعض کو تشویش لاحق ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا درجہ تو جنت میں اعلیٰ ہوگا اور ہمارا کم تر ہوگا، تو ہم حضور سے کیسے ملیں گے؟ تو بتایا گیا کہ جو حضور کی اطاعت کر لے گا اللہ و رسول کی، تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ خود ہی ساتھ ہو جائے گا تو جنت میں جا کے وہ خود نعوذ باللہ نبی بن جائیں گے، اور نہ ہی اس آیت کی یہ تشریح حضور علیہ السلام نے خود کی ہے۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا کی ہے۔ تو ناظرین، ایک ایسی آیت ختم نبوت کی تشریح میں لا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ختم نبوت والی آیت سے، تو اس میں ان کو کیسے جوڑ توڑ کرنا پڑ رہا ہے، دھوکے دینے پڑ رہے ہیں۔ اب اس آیت کی تشریح دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4586 ہے، کتاب التفسیر ہے، اور اسی آیت کی تفسیر کا باب ہے۔ تو حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے ہی ہے، حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ کان فی شکواہ الذی قبض فیہ أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سورة النساء، فعلمت أنه خير۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام جب نے فرمایا کہ جب نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو فرماتی ہیں میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا کہ اے اللہ میں اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا اب قادیانی جو ترجمہ ہے اس کے مطابق کہ تو مطلب یہ بنے گا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جو ہیں ان کو کیا نبی بننے کا اختیار دیا گیا تھا وفات سے پہلے، ظاہری وفات سے پہلے، تو حضور اب دعا کر رہے ہیں کہ اب ان کو نبی بنایا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ نبیوں میں سے بننا ہے یہ وغیرہ وغیرہ۔
تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی نہیں تھے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ وفات کے وقت نبی بننا ہے، تو وفات کے وقت نبی بننے کا کیا مقصد ہے؟ کیسی احمقانہ اور جاہلانہ اور دجل پر مبنی تفسیر ہے، محض اپنے من گھڑت عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں بنتا۔ آپ کے سامنے حضور نے جو تفسیر کی ہے اس طرف یہ مر کر بھی نہیں آئیں گے، اپنے من گھڑت عقیدے، اپنے من گھڑت تشریحات، ان کی طرف بھاگیں گے۔ اسی حدیث کا انگلش میں بھی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں روک کے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ اندھیر ہے کہ ایمان لا کر اور سب سے افضل مان کر یہاں رفیق سے مراد پرانے رفیق کیوں لے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں غیروں کی رفاقت نصیب ہو، یا یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب ہو؟ اب اس کا کیا مطلب ہے مرزا صاحب؟ آپ کو اپنی بات کی خود سمجھ آئی ہے؟ یہ معنی قرآن سے ثابت ہیں کہ یہاں رفیق سے مراد، بہترین رفیق سے مراد غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کے ذریعے انعام پانے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے یہی کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اولین مصداق تو یہی بنتے ہیں کہ غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم حضور کے ساتھ اور جنت میں حضور کے درجے اعلیٰ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا، آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو ساتھ ہوں گے تو وہ نبی بن جائیں گے۔ تم خیر امت اخرجت للناس تامرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، اس سے پہلے کبھی بہترین امت آئی نہیں، تو بہترین امت بہترین رفیق ہوگی یا ادنا امتیں بہترین رفیق ہوں گی؟ بالکل، تامرون الناس نہیں ہے مرزا صاحب، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس طرح سے ہے۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اب ختم نبوت کے صدقے یہ جو نبیوں والا کام تھا یہ تو پوری امت کے ذمہ ہے۔ اب کہہ رہے جی امت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، خیر امت نہیں رہی، یہ ہے وہ ہے، ساری امت کا یہ حضور علیہ السلام والا اور باقی نبیوں والا کام امت کے ذمہ لگ گیا ہے، اور آپ کے دھوکے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے۔ دجالوں والا کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ بہترین رفیق ہوں گے۔ پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تقویٰ سے فیصلہ کریں تو کوئی مشکل ہی نہیں حل رہتی۔ یہ کون صاحب ہیں؟ ان سے فیصلہ کروانا ہے؟ یہ اچھا رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے، تقویٰ سے فیصلہ کریں گے۔ آپ کا تقویٰ تو ہم نے دیکھ لیا رہتی ماں کا لفظ ایک آپ کے لیے الجھن کا موجب بنا ہوا ہے۔ اچھا، باقی عربی لغات کو چھوڑ دیجئے۔ ہاں عربی لغت کو نہیں چھوڑنا، چھیڑنا، ان کو تو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا دھوکہ بازی ہو جائے گا۔ قرآن سے میں ماں کا لفظ دکھاتا ہوں، اب بتائیے کہ کیا مطلب ہے، اس کا من ہے یا ساتھ ہے؟ اچھا، آپ نے اپنی مرضی کے دکھانے ہیں تو ہم بھی آپ سے پوچھیں گے۔ مال غیر مراد ہے یا بیچ میں سے مراد ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ من کے معنی دیتا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہے اصول؟ قرآن میں کہاں پر لکھا ہے؟ یہ بھی آپ نے قرآن میں سے بتا رہے ہیں؟ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ جو ہے من کے معنی دیتا ہے؟ اور اس پر تو ہم پوری تفصیل میں بیان کہ ماں من کے معنی میں نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ماں جو ہے یہ غلط تھا، یہاں پہ من ہے، تو پھر کہ پہلے نعوذ باللہ اللہ بھول گیا تھا، پھر دوبارہ من لانا پڑا، اور من تو لکھا ہوا ہے مرزا صاحب، من الگ سے لکھا ہوا ہے اور ماں الگ سے لکھا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ماں من کے معنی میں ہے، تو دو دفعہ من ہوگا، یہ بھی من اور یہ بھی من، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ جو اطاعت کرے اللہ اور اس رسول کی تو یہ ان میں سے ہوں گے جن پر انعام کیا ہے، ان میں سے، پھر ان میں سے آپ کرتے رہیں گے، دو دفعہ من بنا رہے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اور جب ہم جنس ہوں اور تعریف کا موقع ہو تو لازماً من کے معنی دیتا ہے، ورنہ غیر کے معنی دیتا ہے۔ اچھا، چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین۔ یہ کونو مع الصادقین یہ تعریف ہے؟ یہ تو حکم ہے، کونو ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، یہ تو حکم ہے۔ مرزا صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟
امر جو ہے یہ خبر نہیں ہوتی، انشاء ہوتا ہے، جبکہ تعریف جو ہوتی ہے وہ کوئی خبر ہوتی ہے، کسی کی خبر دی جاتی ہے کہ وہ اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا اچھا ہے۔ تو آپ انشاء اور خبر کا فرق ہی نہیں آپ کو پتہ، یا پتہ ہے اور دھوکے میں آپ دھوکہ دیتے ہوئے بھول گئے۔ اے مسلمانوں، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یا صادقوں میں سے ہو جاؤ، کیا معنی ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، لازماً من کا معنی ہے، پھر دعا سکھاتا ہے توفنا مع الابرار، اے خدا ہماری جان قبض کر نیکوں کے ساتھ، یعنی جب نیک مر رہے ہوں تو ہمیں بھی مار دے۔ اچھا، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، من کا معنی ہے، تو پہلے گویا سچ نہیں بولنا تھا، اب سچ بولنا ہے۔ واضح کریں مرزا صاحب اپنی بات کو۔ مرزا صاحب آپ کو امام راضی نے یہاں بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ بتاتے ہیں وفاتهم معهم هي أن يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة قد يقول الرجل أنا مع الشافعي في هذه المسألة ويريد به كونه مساويا له في ذلك الاعتقاد۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ توفنا مع الابرار میں ان کا ان ابرار کے ساتھ وفات پانا اس طرح ہوگا کہ وہ ان نیکوں جیسے اعمال کرتے ہوئے انتقال کریں تاکہ قیامت کے دن ان کا درجہ پا لیں۔ جیسے کبھی کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنے میں وہ اور امام شافعی برابر ہیں، نہ یہ کہ وہ درجے میں امام شافعی تک پہنچ گیا ہے۔ تو ہم بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ بھی کچھ آیات ہیں کہ نہیں ہے یہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان میں سے ہے نعوذ باللہ کہ وہ بھی جو صبر کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ بن گئے۔ غار میں جب حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہاں بھی معامن کے معنی میں ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کے اندر میں سے ہی تھے، رسولوں میں سے ہی بن گئے تھے۔ اگر ساتھ ہونے سے میں سے ہونے کا مطلب جو آپ کا لیتے ہیں، اور یہ تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بھی یہ آیت اسی طرح کا الہام ہوا، تو مرزا صاحب کے جو ساتھی تھے وہ بھی رسول ہی تھے، بتائیں۔ یا ایسی حالت میں کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے ہیں، تو قرآن کا محاورہ تو اتنا کھولتا چلا جاتا ہے اس مضمون کو کہ کسی متقی کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں باقی۔ تو بتائیں نا، یہ آیات قرآن میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی بتا دیں، متقی صاحب بڑے بنے پھر رہے ہیں۔ مدح کے مقام پر ما استعمال ہو رہا ہے، ایسے واقعہ کی جزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی جھوٹ ہے آپ کا کہ پہلے جو انبیاء تھے ان کے ماننے والے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے وہ؟ یعنی ایسا رسول آ گیا جس نے دوسرے رسولوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا، اس لیے نہیں کہ انعام کم کیے، قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ سارے انعام اکٹھے کر دیے، اپنے در سے وہ انعام جاری کیے جو دوسروں کے دروں سے ڈھونڈنے پڑتے تھے، ان کو خوشخبری دے رہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، دیٹ از، اس کا مطلب یہ ہے اولئک من النبیین، شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ دیکھیں کیسا جھوٹ ہے، وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا انہوں نے۔ شک تو آپ کے دل میں ہے مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ کو غلطی نہیں لگی، وہ جو من النبیین ہے وہ الذین انعم اللہ علیہم کا بیان ہے، تو جو مع الذین ہے فاولئک، تو یہ لوگ ساتھ ہوں گے نبیوں سے، دیکھو کہ وہ اپنی جگہ مکمل بات ہے۔ تو خاتم کی تشریح آپ قرآن سے کیجئے۔ یہ دیکھیں جی، اب بتائیں نا یہ خاتم کا اس سے کیا تعلق ہے، اس آیت سے؟ یہ تو نہیں آپ نے بتایا۔ تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، تو حضور نے کیا بتایا ہے؟ یہ پہلی بات ہے جو آپ نے مسلمانوں والی کی ہے، تو آپ کو من یطع اللہ والی آیت کی تفسیر تو دکھا دی ہے، ابھی دوسری آیت جو ہے خاتم النبیین والی، اس کی بھی تشریح دکھا دیتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے کی ہے۔
یہ صفحہ نمبر 82 حمامۃ البشریٰ۔ تو مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ یہ صفحہ نمبر 81 ہے۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں اس نام کو ظاہر پر محمول نہیں کرنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو، کیونکہ یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس قول کے خلاف ہے کہ ہم نے محمد کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو یہ لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازہ کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو حضور علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ظہور نہیں ہے، تو ظہور کا تو لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ، یہ تو آپ کا دھوکہ ہو گیا۔ تو آپ کا کیا ہوا تھا؟ ویسے آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو آپ کا ظہور ہوا تھا یا کچھ اور ہوا تھا؟ ظہور ہوا تھا۔ تو یہ خیر حضور نے جو تفسیر بیان کر دیا وہ تو واضح ہے۔ جہاں تک بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ تو آپ سے پہلے آپ کا ظہور ہوا ہے۔ خاتم کی تشریح عربوں کے استعمال سے اور صحابہ کے استعمال سے کیجئے، مضمون کھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ خاتم کا معنی بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فیض رساں۔ ہاں یہ بات تو ہم نے شروع میں ہی کر دی ہے کہ جو آخر آنے والا ہوتا ہے، مرزا صاحب بھی بتاتے ہیں، وہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ ایک معنی لے کر دوسرے سے نہیں بھاگ سکتے مرزا صاحب، اس طرح آپ کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ فیض کو بند کرنے والا نہیں، بلکہ فیض کو جاری کرنے والا ہے۔ دوسروں کا خاتم ہے، اپنا خاتم نہیں، یہ غور نہیں کرتے لوگ۔ قاتل اگر اس خاتم کو اس میں فائل کے طور پر لیں تو خاتم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ ختم کا معنی نکالتے ہیں۔ تو قاتل اپنی خودکشی تو نہیں کیا کرتا، قاتل غیروں کا قتل کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتا ہے کہ تمام دیگر سورۃ نساء کی آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ کہ تمام دیگر انبیاء کا فیض ختم کر دیا اور اپنا فیض جاری فرمایا، ختم نہیں کیا۔ بالکل، کیا فیض ہے وہ؟ یہ بھی بتا دیں۔ یہ بتانا تو آپ بھول گئے، لیکن مرزا صاحب تو بتا چکے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے آپ کا فیض، اب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ تو بالکل کل کائنات کے لیے حضور علیہ السلام ہی رسول ہیں، اور آپ ہی کا فیض ساری دنیا کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، تو کسی مرزا غلام کا جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی آپ کی آڈیو جو ہمیں موصول ہوئی، تو اس پر ہم نے تبصرہ کیا ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ بعض دیگر احباب کے تبصرے بھی انشاءاللہ اس پر پیش کیے جائیں گے، لیکن اگلے حصے میں انشاءاللہ العزیز۔